حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو ذات انسانوں کے نیکیوں کو قبول کرتی ہے، اس کا بدلہ دیتی ہے اور ان کی لغزشوں کو معاف کرتی ہے۔ درود اور سلام ہو انبیاء کے سردار، گنہگاروں کی سفارش کرنے والے سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ برادران اسلام، مسلمان جو نیکیاں کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، عبادت اور اطاعت کے کام انجام دیتا ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نیکیاں، یہ عبادتیں اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں گی۔ نیکیاں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا جو نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا، بلکہ ان کی نیکیاں، ان کی اچھائیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جن کے اعمال نقصان اور خسارے میں چلے جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں، اچھائیاں انجام دے رہے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ ان کی اچھائیوں کے باوجود، ان کی نیکیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو، ساری اچھائیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ ان کو قیامت کے دن اس کا کچھ صلہ نہیں ملے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں ضائع ہو جاتے ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ جو نیکیاں کرنے کے بعد ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، نیکیاں کرنے کے باوجود ان پر اترانا، تکبر کرنا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ جو نیکیاں کرتا ہے اس کی حفاظت کرے۔ اسی لیے صحابہ جس قدر اہتمام نیکیاں کرنے پر کرتے تھے، اس سے زیادہ اہتمام اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے کرتے تھے۔ نیکیاں کرنے کے بعد ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ نیکیاں کرنے کے بعد ان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ نیکیاں کرنے کے بعد اگر انسان اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کون سے وسائل، کون سے اسباب انسان اختیار کرے، اپنا ہے؟ انہی وسائل کی طرف میں مختصر سے وقت میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلا وسیلہ نیکیاں کرنے کے بعد آدمی کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے اس بات سے کہ کہیں اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع نہ کر دے۔ خوف، ڈر ایک مومن کے دل کے
یہ خوف کس بات کا؟ تو اگر منافق ہے تو مطمئن رہتا ہے، اور اگر مومن ہے تو اس کے دل میں ڈر پایا جاتا ہے کہ کہیں اس کی نیکیاں بیکار نہ ہو جائیں۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے ما امینہ الا منافق وما خافہ الا مومن، نیکیاں کرنے کے بعد ڈرنے والا کہ کہیں اس کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائے یہ مومن ہے، اور بے خوف ہونے والا منافق ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، ان کو دیتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، یہ دینے کے بعد ان کے دلوں میں ڈر پایا جاتا ہے، خوف پایا جاتا ہے، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کیا ان لوگوں کے بارے میں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں خوف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، دیا ہے، تو وہ خرچ بھی کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں۔ کیا یہ ڈر زنا کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کرنے پر فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ نہیں جو چوری کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں ڈاکہ ڈالتے، شراب پیتے، نہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ آیت کریمہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یصلون، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے، صدقہ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد ان کے دلوں میں خوف پایا جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے، بیکار کر دے۔ یہ مومنوں کے بارے میں، نیکیاں کرنے کے بارے میں، نماز پڑھنے والوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ تو گویا کہ مومن وہ ہے جو نیکی کرنے کے بعد ڈرتا ہے کہیں اس کی نماز اس کے منہ پر نہ مار دی جائے، کہیں اس کا زکات لوٹا نہ دیا جائے، کہیں اس کا روزہ بیکار نہ چلا جائے۔ مومن ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ تو مومن کو نیکی کرنے کے بعد ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ یہ پہلا وسیلہ ہے نیکیوں کے حفاظت کا۔ دوسرا وسیلہ نیکی کرتا ہے، اطاعت کے کام کرتا ہے، تو نیکی اور اطاعت کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے، یہ اچھائی میں نے انجام دی ہے، تو اس کو قبول کر لے، تو اس نیکی کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ مومن بندہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دیا، اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے دو نبی اور دو رسول، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تعمیر کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پر دعا ہے، کلمات ہیں۔ کون سے کلمات ہیں؟ کون سی دعا؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو نے حکم دیا تھا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، ہم تو تعمیر کر رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں، تقبل منا، اے ہمارے پروردگار تو ہماری اس نیکی کو، اس تعمیر کو قبول فرما دے، انك انت السميع العليم، تو سننے والا، جاننے والا، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس نیکی کو قبول کر لے۔ دعا کر رہے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے بعد گھر کی تعمیر کرتے ہوئے دعا
کرتے ہیں تو ہم زیادہ حقدار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کہ نیکیاں کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان نیکیوں کو قبول کر لے، قبولیت کا درجہ آ جائے۔ مریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا قرآن مجید کہ ان کی ماں نے، ماں کے پیٹ میں جب وہ تھی مریم علیہ السلام، نظر مانا کہ اللہ میں نظر مانتی ہوں کہ میں نے اس حمل کو، اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ وقف ہے کہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا اور تیری عبادت میں مصروف رہے گا۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ اللہ لڑکا عطا کرے گا، بیت المقدس کے لیے میں وقف کر دوں گی، وہ خدمت کرتے رہے گا۔ حالت حمل میں نظر مان کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ میں نے نظر مان لیا، نظر مان لیا ہے کہ تیری عبادت کے لیے میں اپنی اولاد کو وقف کر دوں گی۔ ساتھ میں وہ دعا کرتی ہے، فتقبل منی، اے اللہ میں نے جو نظر مانگی ہے میری اس نظر کو قبول کر لے، قبولیت کا درجہ عطا کر دے۔ دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور اور معروف دعا، ربی تقبل توبتی واغسل توبتی، ربی تقبل توبتی، کہ میرے پروردگار میں تیرے دربار میں توبہ کر رہا ہوں، میری توبہ کو قبول کر لے، میری توبہ کو قبول کر لے، واغسل توبتی، اور میرے گناہوں کو دھو دے۔ ابراہیم علیہ السلام نیکیوں کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کی ماں نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی ماں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر مومن چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں اللہ قبول کر لے، نیکیاں کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں اللہ کے دربار میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو مسلمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ نیکیاں کرنے کے بعد شرک سے دور رہے۔ اگر نیکیاں کرتا ہے، بہت سے مسلمان ادھر نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد ادھر قبر والے کا طواف ہوتا ہے، قبر والے سے دعا ہوتی ہے، قبر والے پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ ادھر اس نے نیک کام کر لیا اللہ کے ساتھ، لیکن ساتھ میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کے ناموں کے ساتھ۔ سب سے مقدس ہستیاں رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ میرے مقدس پیغمبر ہیں، مقدس ہستیاں ہیں۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ انبیاء کی ہستیاں اگر یہ میرے ساتھ شرک کرتی ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ شرک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، بیکار کر دے گا، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اگر شرک کے ساتھ انبیاء اور رسولوں کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، انبیاء جیسی مقدس ہستیوں کے شرک کے ساتھ اگر اللہ نیکیاں ضائع کر دے گا تو ہماری نیکیاں اگر اللہ کے ساتھ ہم نے شرک کیا بیکار چلی جائیں گی، غائب ہو جائیں گی۔ لہذا شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کی حفاظت ہو۔ اور ایک اور وسیلہ نیکیوں کی حفاظت کے لیے کہ ہم نے نیکی کا ایک کام کر لیا، نیکی کے کام کرنے کے بعد
اس کام پر تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں، اس کام کے بدلے میں دنیا طلب نہ کریں۔ ہمارا مقصد رضائے الہی ہو۔ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، زکات دیتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، شہرت چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث، بڑی عظیم حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کبھی اس حدیث کو بیان کرنا چاہتے، ذکر کرنا چاہتے، بیان نہ کر سکتے، کئی مرتبہ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آنے کے بعد بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا، حدیث بیان کی، کہا میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اول من تسعر بهم النار ثلاثہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جن کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، تین لوگوں کے ذریعے، تین قسم کے آدمی جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ان کو ایندھن بنا کر آگ کو گرم کیا جائے گا، لکڑی کی جگہ انسانوں کو استعمال کیا جائے گا جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا۔ اول من تسعر بهم النار، سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تین قسم کے لوگوں کے، تین قسم کے لوگوں، ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اپنی جان قربان کیا ہے، دوسرا وہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تیسرا وہ آدمی اللہ نے علم دیا تھا، علم کو لوگوں میں عام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تینوں کو طلب کریں گے، سوال کریں گے، میں نے مال دیا تھا، میں نے بہادری دی تھی، میں نے علم دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ مالدار کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں مال کو خرچ کیا۔ بہادری جس کو دی تھی کہے گا اے اللہ میں کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان کو قربان کیا۔ جس کو علم دیا تھا کہے گا کہ اللہ میں نے علم کو لوگوں میں عام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم تینوں نے جھوٹ کہا، مالدار مال کو خرچ کیا، خرچ کرنا یہ صحیح ہے، بہادر اپنے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کافروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا، یہ بات صحیح ہے، علم نے اپنے علم کو عام کیا، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹے کیوں ہیں؟ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ یہ کام نہیں کیا۔ بہادر اپنے جان کو قربان اس لیے کیا تاکہ لوگ اس کو بہادر کے نام سے یاد کریں، علم اپنے علم کو اس لیے پھیلایا تاکہ لوگ اسے عالم کہیں، اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کیا تاکہ اس کو سخاوت کے نام سے، سخی کے نام سے یاد کریں۔ قیامت کے دن کہا جائے گا وقد قیل، تمہیں یہ ٹائٹل دنیا میں مل چکا، شہید کہا گیا، عالم کہا گیا، اور جواد کہا گیا، خرچ کرنے والا کہا گیا، یہ ٹائٹل دنیا میں مل چکا۔ آج یہاں قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے سب سے پہلے جہنم میں داخل کریں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، جو کام ہم کرتے ہیں، جو نیکیاں ہم انجام لیتے ہیں، اگر ان نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے بدلے میں شہرت طلب نہ کریں، ریاکاری کے لیے کوئی کام نہ کریں۔ شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو نماز پڑھنے والا جہنم میں داخل ہوگا، صدقہ کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، نیکی کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ لقب کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اللہ جو چیز وہ طلب کر رہا تھا دنیا میں دے چکا، آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب اور کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلف نے ایک طریقہ بتایا، اگر نیکی کی کوئی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو
ایک نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق, ایک صدقے کے بعد دوسرے صدقے کی توفیق, اور روزے کے بعد دوسرے روزے کی توفیق. اگر رمضان کے بعد جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی تھی وہی جذبہ, وہی شوق, وہی رغبت پائی جاتی ہے, تہجد کا وہی اہتمام, روزوں کا وہی اہتمام, نمازوں کا وہی اہتمام, زکوٰۃ کا وہی اہتمام اگر پایا جاتا ہے تو یقین جانیے اللہ نے ہماری نیکیوں کو قبول کر لیا. اور اگر وہ اہتمام نہ رہا تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کو قبول نہیں کیا. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے اگر تم جاننا چاہتے ہو, پہچاننا چاہتے ہو کہ اللہ نے ہماری نیکیوں کو قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا ہے تو اپنے عمل کا جائزہ لے لو. اگر عمل میں رغبت ہے اسی طرح جس طرح رمضان میں پائی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکیوں کو قبول کر لیا ہے. اگر عمل کا وہ جذبہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکیوں کو قبول نہیں کیا. میرے محترم مسلمان دوستو, ماہ رمضان کے ہم نے روزے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے جو آدمی روزے رکھتا ہے اور شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مکمل 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے, کتنا بڑا اجر. ماہ رمضان کے 30 روزے رکھ لیا, شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کر لیا, اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کو عطا کرے. بہت سارے مسلمان کوتاہی کر لیتے ہیں, رمضان کے روزے تو رکھ لیے لیکن شوال کے روزوں کا کوئی اہتمام نہیں. بسا اوقات روزے فوت ہو گئے, رمضان کے روزے چھوٹ گئے, خصوصاً خواتین کے حمل کی وجہ سے, رضاعت کی وجہ سے یا ماہوارے کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے روزے فوت ہو گئے, یہ سوچ کر کہ ماہ رمضان کے روزے ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے اس لیے ہم شوال کے روزے نہ رکھیں گے. میرے دوستو غلط سوچ. اس لیے کہ رمضان کے روزوں کو قضا کرنے کے لیے 1 سال کا وقت ہے. آپ کے پاس 1 سال کا وقت ہے, رمضان سے رمضان تک کبھی بھی آپ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے شوال کے روزوں کو ترک کر دینا یہ نادانی ہے, یہ جہالت ہے. ان کو چاہیے کہ ماہ شوال کے روزے شوال میں رکھ لے. جو رمضان کے روزے فوت ہو گئے ہیں وہ شوال کے بعد کبھی بھی مکمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے. اور کوئی ضروری نہیں کہ شوال کے روزے مسلسل رکھے جائیں. جب انسان کو سہولت ہو, آسانی ہو, ماہ شوال میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے. اور اگر عید اور جمعرات کا اہتمام کرتا ہے تو بسا اوقات دگنا ثواب ملے گا, ڈبل اجر ملے گا. اس لیے کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. آپ سے سوال کیا گیا, پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے, مجھے پسند ہے اس دن روزہ رکھنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر شوال میں پیر کے دن یا جمعرات کے دن روزہ رکھ لیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں شوال کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا اور پیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا. کوئی ضروری نہیں کہ آپ ترتیب کے ساتھ رکھیں, مسلسل رکھیں. اگر تسلسل ٹوٹ جاتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں. میرے محترم مسلمان دوستو, نمازوں کے بعد نمازوں کا اہتمام کرنا یہ اعمال کی قبولیت کی علامت ہے. لہذا کوئی مسلمان کوتاہی نہ کرے, شوال کے روزوں کا اہتمام کر لے. رمضان کے ہم نے روزے رکھ لیے, پورے سال کے روزوں کا ثواب پانا چاہتے ہیں تو شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کر لیں. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو نیکیاں ہم نے ماہ رمضان میں کی ہیں اللہ تعالی ان نیکیوں کو قبول فرما لے اور ہمارے میزان حسنات میں قیامت کے دن ان نیکیوں کو شامل فرمائے اور اللہ تعالی ان نیکیوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے, جنت میں داخلہ نصیب فرمائے, جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر